بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 32۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ گورنروں کے حقوق کے بارے میں۔ سابقہ حکام کا احترام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ عمال و حکام کا بہت احترام فرماتے تھے۔ خلافت راشدہ کے پورے دور میں ہمیں یہی چھاپ نظر آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے امامت نماز میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہونے سے انکار کر دیا، اور جب سیدنا عمر نے خالد بن ولید کو شامی افواج کی کمان سے معزولی کا حکم ارسال فرمایا تو ابو عبیدہ نے اس خبر کو مخفی رکھا یہاں تک کہ انہیں دوسرا حکم نامہ موصول ہوا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی اطلاع ملی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ معاملہ مخفی کیوں رکھا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عمری فرماتے ہیں، میں نے اپنے پورے مطالعے کے دوران میں سیدنا عمر کے کسی والی کو اپنے سے پہلے کسی والی کی تذلیل یا اس کی چغلی کرتے نہیں پایا، بلکہ وہ اپنے پہلے ہی خطبے میں ان کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے تھے۔ بلا شبہ اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں میں متعین عمال و حکام کو متعدد حقوق حاصل تھے۔ ان میں سے بعض کا تعلق رعایا، بعض کا خلیفہ وقت اور بعض کا بیت المال سے تھا۔ ان تمام حقوق کا چاہے وہ مادی ہو یا اخلاقی، اولین مقصد حکام کی اعانت تھا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور اسلام کی کما حق خدمت کر سکیں۔ ان میں چند حقوق مندرجہ ذیل تھے۔ اطاعت شعاری۔ رعایا کی طرف سے حکام کی مکمل اطاعت شعاری اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ سورۃ النساء۔ یہ آیت خلیفہ وقت کی اطاعت شعاری پر نص ہے، اور وہ حکام جو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کراتے ہیں وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ بلا شبہ خلیفہ وقت اور دیگر حکام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشروط ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم جاری کریں تو وہ حکم واجب الاطاعت نہ ہوگا۔ حکام کی خیر خواہی۔ ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا یہ طرز عمل میرے لیے درست ہے یا میں اپنے اس عمل پر نظر ثانی کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی مؤمنوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ کرے، اور جو کسی طرح کا ذمہ دار نہ ہو اسے خود پر نظر ثانی اور اپنے خلیفہ کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ حکام تک صحیح خبریں پہنچانا۔ عوام پر لازم ہے کہ وہ اپنے حکام تک سچی خبریں پہنچائیں، چاہے ان خبروں کا تعلق عمومی احوال سے ہو، دشمنوں سے ہو یا علاقے کے والی اور اس کے کارکنوں سے ہو۔ حسب استطاعت جلد از جلد ان خبروں کو، خصوصاً ان خبروں کو جن کا تعلق جنگی امور یا دشمنوں سے ہو یا عمال کی خیانت وغیرہ سے ہو، خلیفہ وقت تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ عمل عامت الناس کے امور میں خلیفہ وقت کے ساتھ اعانت کے مترادف ہوتا ہے۔ حاکم کے موقف کی تائید۔ جب والی کا کوئی اقدام افادہ عام کے لیے ہو تو سب سے پہلے خلیفہ وقت کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کردار کے حد درجے حامل اور حامی تھے۔
وہ اپنے مقرر کردہ عمال کی عزت اور احترام کا پوری طرح خیال رکھتے تھے اور اس سلسلے میں مختلف اسباب اختیار فرماتے۔ سیدنا عمر اگرچہ اپنے عمال پر انتہائی سختی بھی کرتے تھے، لیکن اگر پبلک کے کسی فرد کی طرف سے صریحاً زیادتی یا کوئی قابل اعتراض حرکت ان کے نوٹس میں آتی تو وہ سختی سے ایکشن لیتے تھے، تاکہ لوگوں کے سینوں میں عمال کی ایسی ہیبت اور رعب بیٹھ جائے جو ہر خاص و عام کو لگام دیے رکھے۔ حاکم کے لیے اجتہاد کی اجازت۔ اجتہادی امور میں امیر علاقے کو اپنی رائے قائم کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، خصوصاً ایسے معاملات میں جن میں نہ تو شریعت کی طرف سے کوئی معین نص ہو اور نہ خلیفہ وقت کی طرف سے کسی مقررہ حد میں رہنے کی کوئی پابندی ہو۔ شام کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ امیر نے پیدل اور سوار کے لیے مال غنیمت کی تقسیم میں اجتہاد سے کام لیا تو حضرت عمر نے اس کے اجتہاد کو قائم رکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر سے 100 سے زیادہ اجتہادی مسائل میں صریحاً اختلاف کیا، حالانکہ وہ سیدنا عمر ہی کے مقرر کردہ گورنر تھے۔ معزولی کے بعد احترام۔ عمال اور حکام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے معزول ہونے کے بعد انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ سیدنا عمر نے جب شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کی ولایت سے سبکدوش فرمایا تو لوگوں کو ان کی معزولی کا سبب بیان فرمایا اور خود شرجیل نے عرض کیا، کیا آپ نے مجھے کسی ناراضی کے سبب معزول فرمایا ہے؟ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم مجھے بدستور محبوب ہو، میں تو صرف خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول فرمایا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں لوگوں سے دور رکھ کر ان کی عزت و احترام کو بحال رکھا جائے، کیونکہ کوفہ کے لوگ ان کی نماز میں بلا وجہ عیب نکالتے تھے، حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل مشابہت رکھتی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ مادی حقوق۔ مادی نقطہ نظر سے حکام کے متعدد حقوق مسلمات ہیں، ان میں سر فہرست حفظ مراتب کا لحاظ تھا۔ بلا شبہ خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عمال کے روزینوں کی اہمیت کا احساس فرمایا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا یہ مادی حق ثابت شدہ ہے تاکہ وہ لوگوں کے دست نگر نہ رہیں، ورنہ معاشی مجبوریاں ان کی ذمہ داریوں پر اثر انداز ہو سکتی تھیں یا وہ رشوت لینے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ سیدنا عمر اپنے آپ کو رعایا کی املاک اور مال و زر سے مکمل طور پر دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے عمال و حکام لوگوں کے اموال سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے ذاتی اموال سے ضروریات زندگی پوری کریں۔ سیدنا عمر نے اس اہم ترین معاملے کو فوراً محسوس فرمایا کہ اسلامی مملکت کے اطراف میں مقرر کردہ سرکاری حکام کی زندگی صاف شفاف رکھنے کے لیے یہ بات شرط لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اموال سے وابستہ نہ کریں۔ ایک موقع پر سیدنا عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ابو عبیدہ نے سیدنا عمر سے عرض کیا، آپ نے اصحاب رسول کو مناصب عطا فرما کر میلا کر دیا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر میں اپنے دین کی سلامتی کے سلسلے میں متدین افراد سے کام نہ لوں تو پھر کس سے لوں؟ ابو عبیدہ نے عرض کیا، اگر آپ انہیں سرکاری مناصب لازماً سونپنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ان کی اجرت عطا کیجیے تاکہ یہ کسی قسم کی خیانت میں مبتلا نہ ہونے پائیں، یعنی اگر آپ ان سے کوئی کام لیں تو پھر ان کی مزدوری بھی دیں تاکہ یہ لوگ خیانت کے مرتکب یا کسی کے دست نگر نہ بننے پائیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فوجی اور سول حکام اور جملہ کارکنوں کو ان کی محنت کے مطابق انصاف کے ساتھ اتنا معاوضہ عطا فرما دیتے تھے جن سے ان کے معاشی مسائل بخوبی حل ہو جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ہر ممکن طور پر پاکیزہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے عمال سے فرماتے، اس مال سے فائدہ اٹھانے میں نے اپنے آپ کو اور تمہیں یتیم کے سرپرست کے مرتبے پر رکھا ہے، یعنی اگر وہ مالدار ہوں تو مال لینے سے اجتناب کریں اور اگر محتاج ہیں
تو دستور کے مطابق لے لے۔ سیدنا عمر نے تقریباً تمام عمال کے لیے یومیہ، ماہانہ یا سالانہ وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ بعض تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وظائف کرنسی یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہوتے تھے۔ روایات میں ہے کہ سیدنا عمر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدلیہ اور کوفہ کے بیت المال کی نگرانی سونپی اور دریائے فرات سے سینچی جانے والی زمین کی نگرانی عثمان بن حنیف کو عطا کی اور عمار بن یاسر کو نماز کی امامت اور اسلامی افواج کی کمان سونپی۔ حضرت عمر نے ان حضرات کا روزینہ ایک بکری کے بقدر مقرر فرمایا ہوا تھا۔ بکری کے اگلے نصف حصے اور پائے کے بقدر عمار بن یاسر کو عطا فرماتے، کیونکہ وہ نماز اور اسلامی افواج کے سربراہ تھے۔ بکری کے چوتھائی حصے کے بقدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری چوتھائی حصے کے برابر عثمان بن حنیف کو عطا فرماتے تھے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مصر کی گورنری کے دوران میں 200 دینار عطا فرماتے تھے۔ سیدنا عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت 30,000 نفوس پر مشتمل شہر مدائن کے گورنر تھے، 5,000 درہم عطا فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی زاہد آدمی تھے، وہ اپنا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ فرما دیتے، جبکہ خود کھجور اور ناریل کے پتوں کی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے۔ دیگر کئی روایات میں سیدنا عمر کی طرف سے مقرر کردہ وظائف میں اختلاف کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ان روایات کے اختلاف کی بنیادی وجہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں حالات کی تبدیلی تھی۔ یہ بات قرین قیاس نہ تھی کہ حالات کی تبدیلی، بھاؤ کے اتار چڑھاؤ، ضرورتوں کے بڑھ جانے اور متنوع ہو جانے کے باوجود تنخواہوں اور مقرر شدہ وظائف کی شرح شروع سے لے کر آخر تک یکساں ایک ہی مقدار میں رکھی جاتی۔ مزید برآں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تنخواہوں اور وظائف میں جو اضافے ہوئے وہ فتوحات کی کثرت اور بیت المال کی آمدنی بڑھ جانے کے باعث ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر شام کی حیثیت سے ان کی خدمات کا صلہ سالانہ 10,000 دینار دیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیدنا عمر مختلف علاقوں کے عمال اور سپہ سالاروں کو ان کے کھانے پینے کے اخراجات اور ذمہ داریوں کے مطابق سالانہ 7، 8 اور 9,000 دینار تک کی رقم مرحمت فرماتے۔ بعض عمال سرکاری ذمہ داریاں نبھانے کے عوض وظائف قبول کرنا چنداں پسند نہ کرتے، مگر حضرت عمر نے انہیں یہ وظائف حکماً وصولاً کرنے کی تاکید فرمائی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر نے اپنے ایک عامل سے فرمایا، ہم نے تمہیں اپنا عامل مقرر کیا ہے، اس کے عوض تمہیں وظیفہ دیا جاتا ہے، تو تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا، اس انکار سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس غلام اور گھوڑوں کی کثیر تعداد موجود ہے، میں خوشحال ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گورنری کے عوض میرا جو وظیفہ مقرر ہے اسے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا جائے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اس طرح نہ کرو، بلا شبہ تمہاری طرح میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا تھا، مگر میرے انکار کے باوجود وہ مجھے عطا فرما دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ یہ مال کسی دوسرے کو جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو عطا فرما دیجئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم یہ لے لو، اس میں سے صدقہ و خیرات بھی کر دو اور کچھ بچا کر بھی رکھ لو۔ جب تمہارے پاس بن مانگے اور جان جوکھم میں ڈالے بغیر کوئی مال آ جائے تو اسے لے لو، اور جو اس طرح کا مال نہ ہو اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ بہرحال عمال کو وظائف کی تقسیم اور انہیں خود کفیل بنانا ایسا اسلامی اصول تھا جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یہی طرز عمل اپنایا، یہاں تک کہ انہوں نے عمال کو عوام الناس سے مستغنی کر دیا اور انہیں اسلامی مملکت کی خدمت اور خیر خواہی کے لیے بھرپور موقع فراہم کیا۔ حکام کا علاج معالجہ۔ ایک دفعہ معیقی بیمار ہو گئے، انہیں سیدنا عمر نے بیت المال کا خزانچی مقرر کر دیا تھا۔ سیدنا عمر نے جس کے بارے میں بھی سنا کہ وہ طب جانتا ہے،
اسے معیقیب کے علاج معالجے کے لیے مقرر فرمایا۔ یہاں تک کہ یمن سے بھی 2 آدمی آئے۔ سیدنا عمر نے ان سے فرمایا، کیا تم ہمارے خزانچی کا علاج کر سکتے ہو؟ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ان دونوں نے کہا، اس بیماری کے خاتمے کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ہاں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری جہاں ہے وہیں رک جائے اور مزید نہ بڑھنے پائے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اگر ایسا بھی ہو جائے تو یہ بھی عافیت کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کی سرزمین میں اندرائن پائی جاتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ دونوں نے عرض کیا، تو آپ ہمیں اندرائن کی بڑی مقدار مہیا فرما دیں۔ سیدنا عمر نے ان کے لیے 2 بڑے بورے بھروا کر مہیا فرما دیے۔ دونوں نے ہر دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر معیقیب کو لٹا کر ان کے پاؤں پر اسے رگڑنے لگے۔ جب ایک دانہ خشک ہو جاتا تو وہ دوسرا لے لیتے اور ملنے لگتے، تاکہ انہوں نے اپنا یہ عمل پورا کر کے معیقیب کو رخصت کر دیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اب اس کی یہ بیماری کبھی زیادہ نہیں ہوگی۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، بعد ازاں معیقیب کی بیماری وہیں رک گئی، پھر وہ زندگی بھر اسی طرح رہے۔ حکام کے فرائض۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمال و حکام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم مرتبے سے نوازا تھا، وہاں ان کے کندھوں پر بہت سی بوجھل ذمہ داریاں اور بڑے بڑے فرائض و واجبات بھی ڈال دیے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمال کو جو ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلامی احکام کا نفاذ۔ اسلامی احکام کے نفاذ میں نماز کا قیام، دین اور اصول دین کی حفاظت، مساجد کی تعمیر، امور حج میں آسانیاں پیدا کرنا، اسلامی روایات کو فروغ دینا اور شرعی حدود کا نفاذ سر فہرست تھے۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عظیم فتوحات کا دور تھا۔ ان فتوحات کی بدولت بہت سے وسیع علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ وہاں سیدنا عمر نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو گورنر مقرر فرمایا۔ مفتوحہ علاقوں کے حکام اور وہاں موجود دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے شدت سے یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ ان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا بے حد ضروری ہے۔ شام کے والی یزید بن ابی سفیان نے سیدنا عمر کو لکھا، شام کے علاقوں میں لوگ بکثرت مسلمان ہو رہے ہیں، آبادیاں گنجان ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور دینی مسائل سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ ایسے افراد روانہ فرما کر میری مدد کریں جو ان لوگوں کو قرآن کریم پڑھائیں اور دینی مسائل کی تعلیم دیں۔ یہ مکتوب پڑھ کر سیدنا عمر نے 5 فقہا صحابہ اکرام کو شام روانہ فرما دیا۔ سیدنا عمر سے یہ بات بکثرت منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، بلا شبہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس عمال اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہیں ماریں اور تمہارے اموال چھین لیں، میں تو ان کو تمہیں تمہارا دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے بھیجتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے ماتحت عمال و حکام سے فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں لوگوں کے سر اور اجسام کا حاکم بنا کر نہیں بھیجتے، بلکہ ہم تو تمہیں لوگوں کو نماز سکھلانے اور دین کی تعلیم دینے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بہت سے معلم صحابہ اکرام اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں میں بھیجے اور انہوں نے ان علاقوں میں مشہور علمی مدارس قائم فرمائے۔ نماز کا قیام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو یہ ہدایت التزاماً لکھا کرتے تھے، میرے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر کاربند رہا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے بقیہ امور کو باولا ضائع کرنے والا ہوگا۔ ایک موقع پر سیدنا عمر نے اپنے عمال سے فرمایا، ہم تمہیں صرف اس لیے عامل مقرر کرتے ہیں کہ تم اقامت نماز، شرعی علم اور قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ سیدنا عمر عمال کے تقرر کے وقت امامت نماز اور جہادی امور کی خاص طور پر تاکید فرماتے۔ انہوں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اور مجاہدین اسلام کا کمانڈر بنایا تھا، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور عدل
اور بیت المال کا منصب عطا فرمایا تھا۔ سیاست شرعیہ کے بارے میں لکھنے والوں نے کسی بھی علاقے کے مسلمان حکمران کے لیے نماز کی اہمیت اور اس میں موجود دنیاوی اور عظیم ترین اخروی برکات اور اعلیٰ مفاہیم و مطالب کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ دین اور اصول دین کی حفاظت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اور دین کے ان صحیح اور اٹل اصولوں کی حفاظت فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ وہ ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء، بدعتوں کے خاتمے اور حدود اللہ کے اہتمام و احترام میں مصروف رہے۔ انہوں نے ایک موقع پر اس آدمی کو جلا وطن کر دیا جو بکثرت قرآن کریم کے متشابہات میں سرگرداں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں تراویح کے قیام کا خصوصیت سے اہتمام فرمایا اور اسی اہتمام کا حکم اسلامی مملکت کے تمام علاقوں میں جاری فرمایا۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ہاں کچھ لوگوں نے یا آل ضبطہ، یعنی کہ یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یعنی اے دھوکہ دینے والی عورت کی نسل، یہ لفظ کہنے کا جاہلیت والا انداز اختیار کر لیا ہے۔ جب آپ کے پاس میرا یہ مکتوب پہنچے تو فوراً ایسے لوگوں کو صحیح اصول سمجھائیں، اگر وہ نہ سمجھیں تو انہیں مالی اور جسمانی سزا دیں تاکہ وہ ایسی جاہلانہ پکار سے باز آ جائیں۔ مساجد کی تعمیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اندازے کے مطابق صرف عرب علاقوں میں ہی 4000 نئی مساجد تعمیر ہوئیں۔ سیدنا عمر کے مقرر کردہ عمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرے کے مختلف علاقوں میں بہت سی مساجد تعمیر کروائیں۔ حج کے لیے آسانیاں۔ خلافت راشدہ کے دور میں عمال و حکام امور حج میں آسانیاں پیدا کرنے، مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے اور حجاج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہوتے تھے۔ عمال اپنی طرف سے حج کے امیر مقرر کرتے تھے۔ خود سیدنا عمر لوگوں کے لیے سفر حج کے اوقات متعین فرماتے اور حکم بھیجتے تھے کہ حجاج اکرام اپنے علاقوں کے عامل کے حکم کے بغیر کوچ نہ کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حجاج کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مسلمان حکام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ علامہ ماوردی فرماتے ہیں، حجاج کے لیے ادائے حج میں آسانیاں پیدا کرنا ہر عامل کی ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ آسانیاں اس تعاون کا ایک حصہ ہے جو حجاج اکرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے پر مصر میں حد نافذ کی۔ بعد ازاں سیدنا عمر نے بذات خود ان پر کوڑوں کی حد جاری فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق ان کا یہ بیٹا ان کوڑوں کی تاب نہ لا کر وفات پا گیا۔ مختلف علاقوں کے عمال و حکام ابتدا میں سیدنا عمر کی اجازت حاصل کیے بغیر ہی قتل کا قصاص نافذ فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھ بھیجا کہ میری اجازت کے بغیر کسی پر قتل کا قصاص جاری نہ کیا جائے۔ بعد ازاں حکام قتل کا قصاص نافذ کرنے سے پہلے سیدنا عمر سے اجازت حاصل کرنے لگے۔ حدود کے نفاذ کا تعلق دین اور دنیاوی امور دونوں سے تھا، لہذا خلفاء اور عمال مسائل حدود کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے اور مختلف دینی شعائر کی طرح ان کا اہتمام فرماتے تھے۔